نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات بڑھائی کبریائی حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکایا کریں، اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دستے سوال کو پھیلایا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کی تسبیح کے گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائی اور بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں ہم جو موضوع شروع کیے تھے اسلام میں مال و دولت کی اہمیت، اسی موضوع کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے مال و دولت کے متعلق اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے اس کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آج مزید کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے اسی ضمن میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، ہم سب کو حق بات سننے اور پھر ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 7 باتوں کا ذکر گزشتہ جمعوں میں ہوا تھا۔ 8ویں بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ مال کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں، مال کو عزت کا معیار سمجھا جاتا ہے اکثر لوگوں کے اندر۔ ایسی بات نہیں کہ جو دین سے دور ہیں، جو دین کے علم سے ناواقف ہیں، ان لوگوں کا ہی کہنا نہیں بلکہ جو دین کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کے ہاں بھی یہی نظریہ ہے کہ مال ہے تو عزت
عزت ہے، مال نہیں ہے تو عزت نہیں ہے، اور مال کو جو ہے عزت کا معیار بنایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، جو دین سے وابستہ ہوتے ہوئے، دین کا علم رکھتے ہوئے، دین کی بات بتاتے ہوئے بھی ان لوگوں کا بھی یہ نظریہ ہے کہ مال جس کے پاس ہے اسی کی عزت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر مسجد کے صدر کو کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو اس بستی، اس محلے میں زیادہ مالدار ہوتا ہے، یا اس کا کسی عہدے میں جو ہے کوئی اس کا عہدہ ہوتا ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے، مال و دولت جس کے پاس ہے اس کو مسجد کا صدر بنایا جاتا ہے۔ اور مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، دین کا درس حاصل کرنے کی درس گاہ ہے۔ یہ دین، یہ مسجد اللہ کی عبادت کا گھر بھی ہے، اور اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کی درس گاہ بھی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز بھی پڑھاتے اور دین کی باتیں بھی سمجھائی جاتی اسی مسجد کے اندر۔ یہاں پر اللہ رسول کی بات اور اللہ کے اس گھر کے ذمہ دار کو بناتے ہیں، ایسے آدمی کو ذمہ دار اور صدر بنایا جاتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، جس کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، جو مسجد کو نماز کے لیے بھی نہیں آتا ہے، جمعہ میں آتا ہے، خالی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو صدر بنایا جاتا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا، اللہ کی قسم میرے بھائیوں، بہت کم ایسے مساجد ملیں گے جہاں پر متقی کو مسجد کا صدر بنایا گیا۔ مال ہی معیار ہے نا عزت کا۔ تم مسجد والوں کے پاس بھی، تم دیندار کے پاس بھی جماعت کا صدر بھی بناتے ہیں تو اللہ کی پناہ مالدار کو دیکھ کر کے جماعت کا صدر بنایا جاتا ہے۔ اس کے پاس علم کو دیکھ کر کے صدر اور امیر نہیں بنایا جاتا۔ جس کے پاس مال ہے، جس کا شہرت پہ لوگ لپک رہے ہیں، شہرت پہ لوگ لپک رہے ہیں۔ جدھر ہری ادھر چلی والا معاملہ آج مسلمانوں کا ہے۔ جدھر ہری، جدھر زیادہ لوگ جا رہے ہیں، بس ادھر ہی چلے جاؤ، بس ادھر ہی چلے جاؤ۔ دین کی بات سننے کے لیے بھی میرے بھائیوں لاکھوں کا مال خرچ کر کے اسٹیج بنائے جاتے ہیں اور وہیں پہ آدمی زیادہ جاتے ہیں۔ آدمی کو چمک دمک ہونا ہے، آج چمک دمک ہونا ہے، علم اور سمجھانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں چمک دمک ہے آدمی ادھر لپکتا ہے، جدھر گڑ ہے ادھر مکھیاں بولتے نا، تو اس طرح سے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، مال جس کے پاس ہے اس کی دنیا میں لوگوں کے پاس عزت ہے، اور جس کے پاس مال نہیں اس کے پاس اس کی عزت نہیں۔ مالدار اگر جھوٹ بھی بولتا ہے تو لوگ اس پر واہ واہ کرتے ہیں۔ مالدار اگر جھوٹ بھی بول دیا تو بولے واہ واہ کیا بات کہی ہے۔ اور مالدار بولنے کے لیے ٹھہرتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، وہ بولتا ہے ہاتھ بند کر کے، سنتے ہیں حالانکہ بکواس بک رہا ہے، حالانکہ بکواس بکتا ہے، پھر بھی اس کی بات کو کان لگا کر دھیان سے سنا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جی اس کی بڑی عزت ہے، معاشرے کے اندر اس کی عزت ہے، اس کی شہرت ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس نوٹ ہے، اس کے پاس ریال ہے، اس کے پاس ڈالر ہے، لہذا اس کی عزت ہے، اس کی بات کو سننا ضروری ہے۔ لیکن غریب ہے، مالدار نہیں ہے، غریب مسکین ہے، علم اس کے پاس ہے، بولنے کے لیے ٹھہرتا ہے، سننے کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کی عزت نہیں ہے، اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کی شہرت نہیں وہ قرآن حدیث بھی اگر بیان کر لے تو میرے بھائیوں سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، لیکن مالدار بکواس بھی بیان کرتا ہے تو کان لگا کر کے، ہاتھ جوڑ کر کے، اپنے سر کو جھکا کر کے سننے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ مالدار آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مالدار کی عزت ہوتی ہے۔ ہاں، اس کا کیا ہے، اس کی بات کیا سننا۔ غریب اگر بات کوئی کہتا ہے دین کی بات، ارے اس کی بات کیا سننا ہے، اس کا کیا معیار ہے، اس کا کیا عزت ہے، اس کا کیا مقام ہے
نہ اس کے پاس کوئی شہرت ہے، کوئی چیز نہیں، لیکن الحمدللہ اس کے پاس اللہ کے دین کا علم ہے اور وہ علم بتانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، اس کی عزت کرو، علماء کی عزت کرو۔ علماء چاہے مالدار ہو، چاہے غریب و مسکین کیوں نہ ہو، آپ علماء کی عزت کریں۔ اس سلسلے میں ہندوؤں کے پاس ایک محاورہ ہے، مال کے 3 نام ان لوگوں نے دیے ہیں۔ مال نہیں ہے تو کہا جاتا ہے پرسو۔ بعض لوگوں کو معلوم، ہمارے بوڑھے حضرات جو ہے، مال نہیں ہے تو کہا جاتا ہے پرسوں، اور مال آ گیا تو پرسا، مال آیا تو پرسا، اور مال بہت زیادہ آ گیا تو پرسو رام۔ یہ ہندوؤں کی بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں، اللہ کی قسم ہمارے پاس بھی یہی معیار ہے، ہمارے پاس بھی یہی معیار ہے۔ محاورہ غیروں کا ہے، ضروری نہیں تھا بتانے کے لیے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے۔ یہ ہے اسی طرح سے میرے بھائیوں، اب اسلام میں مال کے تعلق سے کیا نقطہ نظر ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ مال عزت نہیں ہے، عہدہ عزت نہیں ہے، شہرت عزت نہیں ہے، بنگلے عزت نہیں ہے، گاڑیاں عزت نہیں ہے، بینک بیلنس عزت نہیں ہے، یہ جائیداد، مال و دولت، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، یہ عزت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقویٰ ہے۔ تقویٰ، اللہ کا ڈر جس کے پاس ہے، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کی پابندی کرے، احکامات کو بجا لائے، اور اللہ نے جس کاموں سے روکا اس سے رک جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ الگ موضوع ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرے اور اللہ جن چیزوں سے منع کرے اس سے رکنے کا نام تقویٰ ہے۔ لیکن کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، ریال ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، لیکن سونا چاندی وغیرہ سب کچھ ہے اور بہت زیادہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ تشریف فرما ہے، آپ کے پاس سے ایک شخص گزرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، میرے صحابہ بتانا یہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں؟ تو ایک ساتھی اللہ کے نبی کا اٹھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہ عزت والا ہے، یہ لوگوں کے اندر اس کی عزت ہے، اس کی شہرت ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی شان ہے، اس کی شہرت ہے، اس کی عزت ہے، اگر یہ کہیں پر رشتہ بھیجے تو رشتے کا انکار نہ کرے، رشتہ دے دے، پیغام بھیجے شادی کے لیے تو رشتہ دے دے، اور کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کرے، اور بات کہے تو اس کی بات کو سننے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی بات کو سنے اور خاموش رہے۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور شخص کا گزر اللہ کے نبی کے پاس سے ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب یہ بتا اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو ساتھی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہ مسلمانوں میں فقیر ہے، یہ فقیر مسلمان ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، یہ اس بات کا مستحق ہے کہ یہ رشتہ بھیجے، یہ پیغام بھیجے تو رشتہ نہ دیا جائے، یہ سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے، اور بات کرے، گفتگو کرے تو اس کی بات کو نہ سنا جائے۔ اللہ اکبر۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی وہ دونوں کے بارے میں بات سنی، مالدار کے بارے میں بھی سنی اور فقیر کے بارے میں بھی سنی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیوں غور سے سننا، کیا بات کہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا جواب دیا؟ ان دونوں کے تعلق سے بات سننے کے بعد میں میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میرے ساتھی، اے میرے صحابی، تو نے یہ کیا کہا اس فقیر مسلمان کے بارے میں؟ تو یہ کہتا ہے کہ یہ اگر رشتہ بھیجتا ہے، یہ پیغام بھیجتا ہے تو اس کو رشتہ نہ دیا جائے، یہ سفارش کرتا ہے تو سفارش قبول نہ کی جائے، اور یہ بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ سن جو پچھلا آدمی تھا مالدار، جس کے تعلق سے تو نے بتایا، اس ساری زمین کو اس جیسے مالداروں سے بھر دیا جائے، اس ساری زمین کو اس سارے مالداروں، اس جیسے مالداروں سے بھر دیا جائے، پھر بھی یہ فقیر ان تمام سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ اکبر! سنا نبی کا جواب، کہاں ہے مال، کہاں ہے شہرت، کہاں ہے دولت؟ ارے دولت کے مارو، دولت کے پیچھے پڑ رہے ہو۔ دولت کمانا حرام نہیں ہے، باتیں تفصیل سے آ رہی ہیں، دولت کا کمانا فرض ہے، گزشتہ جمعہ میں نے بتا دیا، لیکن میرے بھائیوں حدود کو اختیار کرنا، حدود کے اندر رہنا، دائرے کے اندر رہنا ہے۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، کیا ہمارا یہی معیار نہیں ہے؟ غریب کو جو ہے ہم دھتکارتے ہیں، غریب کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور امیر آتا ہے تو اللہ کی قسم اس کے پاس دین کا ایک قرآن کی ایک آیت حدیث بھی ایک اس کو معلوم نہیں ہے، اگر وہ کچھ بولنے کے ٹھہر جاتا ہے تو میرے بھائیوں مسجد بھر جاتی ہے۔ جی مالدار ہے، دولت مند ہے، اس کی سننا چاہیے، اگر ہم اس کی مجلس میں جائیں گے، اس کی بات کو سنیں گے، کل ہمارے کچھ کام آئے گا۔ یہ فقیر کیا کام دے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کیوں اس کے لیے ہم اپنا وقت ضائع کریں؟ کیوں اس کی بات ہم سنیں؟ کیوں اس کی سفارش کو قبول کریں؟ میرے بھائیوں، یہ جو ہے مالدار اور غریب کا جو ہے فرق۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، کیا مالدار ہر غریب مالدار سے افضل ہے؟ ہر غریب مالدار سے افضل اور بہتر ہے؟ ایسی بات بھی نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ مالدار ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی لکھ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی کھرب پتی ہے، کوئی ہزار پتی ہے، کسی کے پاس 100 کے نوٹ ہی ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو، کھربوں کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو پھر اللہ کے پاس اس کا بڑا نام ہے، اللہ کے پاس اس کی بڑی عزت ہے۔ لیکن فقیر ہے، لیکن اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا ہے تو وہ فقیر بھی اللہ کے نزدیک ذلیل و رسوا ہے۔ معیار کیا ہے؟ تقوی۔ معیار کیا ہے عزت کا؟ تقوی۔ مالداری اور فقیری معیار نہیں ہے، بلکہ معیار جو ہے عزت کا وہ ہمارے اندر تقوی آنا ہے، چاہے آپ کے پاس مال ہو یا نہ ہو۔ یہ اچھا، نئی بات کیا ہے؟ اسلام کا نقطہ نظر مال کے بارے میں یہ ہے کہ سب لوگ مال میں برابر نہیں ہے، سب لوگ مال میں برابر نہیں ہوں گے، سب کے پاس ایک ہی مقدار میں مال نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ ارے اس کے پاس تو 5 منزلہ بلڈنگ ہے، میرے پاس تو گراؤنڈ فلور بھی نہیں ہے۔ نہیں، برابری نہیں ہو سکتی، برابری اسلام نے نہیں رکھی۔ مال اگلا کم، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ مال اللہ کا ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے لوگوں کو دیتے ہیں، جسے چاہے دے دیا، جسے چاہے جو ہے مال سے روک دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
واللہ فضل بعضکم بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ سورہ نحل آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تم سے ایک دوسرے پر روزی میں فضیلت دی ہے۔ اللہ ہی نے روزی کے معاملے میں تم پر ایک دوسرے پر فضیلت دی، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا۔ مال اللہ کا ہے، مال میرا اور آپ کا نہیں ہے، ہم نمائندے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں مال کے معاملے میں، مال کے معاملے میں نمائندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو زیادہ دینا ہے زیادہ دے دے رہے، اور جس کو کم دینا ہے اس کو کم دے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب 10ویں بات دیکھیے، مال کو وہاں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ہاں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے یہ بات سن کر آئے ہیں کہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اللہ کا اختیار ہے کہ آپ کو مال خرچ کرنے کی جگہ بھی وہی بتائے گا۔ اللہ نے لوگوں کے حقوق رکھے ہیں، اللہ نے کچھ لوگوں کے حقوق تمہارے اوپر رکھے ہیں، ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ آپ کے پاس ایک نوکر ہے اور آپ نوکر کو بلا کر کے اس کو 50,000 کی گڈی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں دیکھ تو یہاں سے ممبئی جانا، ممبئی جا کر کے فلاں پارٹی کو 10,000 روپے دینا ہے اور فلاں پارٹی کو 10,000 روپے دینا ہے، یہ دونوں کو 10,000 روپے دینا ہے۔ فلائٹ میں جا اور فلائٹ میں آ، اچھی ہوٹل میں ٹھہر، اچھا سا کھانا بھی کھا، اپنی ضروریات جائز ضروریات کو پورا بھی کر لے، جائز ضروریات کو پورا بھی کر لے۔ اب یہ نوکر جاتا ہے، جا کر سوچتا ہے کہ یہ 10,000 اس پارٹی کو میں کیوں دوں؟ یہ نوٹ میرے جیب میں آ گئے، یہ پیسہ یہ مال میرے جیب میں آ گیا ہے اور یہ میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کو کیوں دوں؟ بھلا اس نے جو ہے وہ 10,000 20,000 بھی وہ پارٹیوں کو نہیں دیے۔ واپس آیا، مالک نے پوچھا کیا مال جس کو دینے کے لیے کہا وہ دے دیا؟ کہا کہ میں نہیں دیا، وہ پیسہ اس کو میں نے ان لوگوں کو نہیں دیا۔ تو بھائی آپ اس نوکر کو کیا کریں گے؟ انعام دیں گے؟ اس نوکر کو کیا انعام دیں گے؟ آپ پولیس کو فون کر کے پولیس کو بلا کر کے اس کو پولیس کے حوالات میں بھیج دیں گے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولا ظالم، تجھے 50,000 میں نے دیے ہیں اور 20,000 لوگوں کو دینے کے لیے بتایا، باقی سارا پیسہ تیرے خرچ کے لیے میں نے دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اور وہ سارا قبول کر دیا۔ تو اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ نے یہ جو مال دیا ہے اس میں سے جو ہے لوگوں کے حقوق بتائے ہیں۔ تیرے اوپر یہ حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے محتاجوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، فقیروں کے محتاجوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ دار دوست احباب جو محتاج ہے اور تم سے سوال کرے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کے سوال کو پورا کرے، اس کو جو ہے مدد کرو مالی طور پہ۔ جو مال اللہ نے تجھے دے کر تیرے پاس رکھا ہوا ہے، مال تیرا نہیں ہے، تیرے پاس رکھا ہوا ہے، اور مال کو یہاں 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 خرچ کرنا اللہ نے بتا دیا، اور تو وہاں 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 خرچ نہیں کرتا، سارا اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، تو پھر یہ مال تیرے لیے وبال بن جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ۔ یہاں پر ہمارے موضوع کے تعلق سے کیا بات ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اور یہ قرآن کے اندر علماء بتاتے ہیں 72 مقامات پر 72 پلیسز میں قرآن کے اندر
نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ ہاں تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو چھوٹ جاؤ گے ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، اور مالدار جو ہے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیے 11ویں بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے راستے میں یا جہاں کہیں بھی اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں مال اپنا خرچ کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور نوازتے ہیں۔ یعنی آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو مال تمہارا کم نہیں ہوگا، گھٹے گا نہیں۔ زکوٰۃ دو گے تو مال میں اضافہ ہوگا، صدقہ کرو گے مال میں اضافہ ہوگا، محتاجوں کی مدد کرو گے اللہ مال میں اضافہ کریں گے، مال میں اضافہ کریں گے، مال تمہارا گھٹے گا نہیں، مال تمہارا کم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا اور آخرت کا فائدہ تم کو ملے گا، یہ مال جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں تم خرچ کرو گے، دنیا میں بھی مال اضافہ ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے۔ دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ تم کو دے دے گا، بدلہ اللہ پورا پورا دے گا، تم کتنا بھی خرچ کرو اس کا پورا بدلہ دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بدلہ دیں گے تو ہماری شان کے مطابق دیں گے یا اپنی شان کے مطابق دیں گے؟ اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ یہ نہیں کہ میں 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اللہ 10 روپے دے رہے ہیں، یہ میرا اور آپ کا معیار ہے، یہ میرا اور آپ کا جو ہے طرز عمل ہوگا کہ 10 دیا تو 10 دیں گے، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ آپ 100 دیں گے تو یہ معنی یہ نہیں کہ اللہ آپ کو 100 دیں گے، نہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا، بڑا چاہ کر کے دے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اور بہتر رزق دینے والا وہی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں کوئی ایک دوست ہمارا 100 روپے کا گفٹ لا کر کے دیتا ہے، 100 روپے کا گفٹ لا کر کے ہمیں گفٹ دے دیا، تو اس کے بعد ہمارے اندر کیا خیال پیدا ہوتا؟ کل میں جب اس کو گفٹ دینے جاؤں گا تو 100 سے زیادہ والا دوں گا، ہے نا؟ یہ سوچ ہوتی نا ہماری کہ بھائی میں 100 نہیں 150 کا دوں گا یا 200 کا دوں گا۔ اب ہمارا یہ خیال ہے، سوچ ہے 100 کو 150 کے بدلے 150 کا 200 کا دینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ مال دینے چاہیں تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہوتی؟ ساری دنیا کی دولت اگر اللہ کسی ایک آدمی کو دے دے پھر بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ خیر الرازقین وہ ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ پورا پورا بدلہ دیں گے تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حساب جو ہمیں عطا کریں گے۔ اسی طرح سے اب یہ آخری جو ہے بات ہے، آخری نقطہ ہے کہ مال کو کس طرح خرچ کرنا ہے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کی نافرمانی، اس کی باپ کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، حق کو روکنا اور ناحق کو طلب کرنا حرام کر دیا۔ 3 چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا۔ کیا ہے؟ ایک اپنے باپ کی نافرمانی، دوسرا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد جاہلیت کے زمانے میں